حاضر ہیں آپ کے سامنے لائبریری ود بلند اقبال کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک پروگرام کرتے تھے یہ لائبریری کا، جس میں بہت ساری کتابوں کو ڈسکس کرتے تھے اور ایسی کتابوں کو جو ذرا یونیک نوعیت کی ہوتی تھی. اچھا، آج کل تو ان سرچ آف وزڈم میں کر رہا ہوں ڈاکٹر خالد سہیل کے ساتھ، اور ہم فیمنسٹ رائٹرز پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو کتاب میرے ہاتھ ایک لگی تو میں نے کہا یار لائبریری چلتے ہیں اور اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں. بڑی مختلف نوعیت کی کتاب لکھی گئی ہے، اور مزیدار بات یہ کہ ٹورنٹو کے ہی دو رائٹرز کی کتاب ہے. اس کا نام پاپی ہے. آپ نے شاید ایک لفظ سنا ہو، گریک زبان کا ہے ایپسٹول. اس کا مطلب ہے لیٹرز. ایپسٹول جو ہے وہ ایپسٹولری کا ایک سینس دیتا ہے، یعنی ایسی تحریر جس میں خطوط کا استعمال ہوا ہو، جس میں ڈاکومنٹس کا استعمال ہوا ہو، جس میں آج کا الیکٹرانک دور ہے تو ای میلز کا استعمال ہوا ہو. تو وہ جو تحریر ان بنیادوں پر چلے جس میں خطوط کا استعمال ہوا، اسے ہم ایپسٹولری تحریر کہتے ہیں. اچھا، ناول جو ہے، ایپسٹولری ناول ہمیں اردو ادب میں نہیں ملتے، ہم ڈھونڈتے ہیں ہمیں نہیں ملتے. یہ ناول کا تجربہ ہوا ہے اس کتاب میں جس کا نام پاپی ہے. یہ ناول جو ہے اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اس کے اندر کئی ایک ڈائمنشن ایسے ڈسکس ہوئے ہیں جو بڑے ہی کانٹروورشل بھی ہیں اور بہت جگہ جگہ تحریک دیتے ہیں، سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں. اچھا، تھوڑی سی بات میں اور ایپسٹولری کر دیتا ہوں، پھر ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. ایپسٹولری ناولز جو ہیں وہ اس لیے زیادہ ریئلسٹک ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اومنیشنٹ قسم کا نیریٹر نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا نیریٹر نہیں ہوتا ہے کہ ناول وہ لکھ رہا ہے جس کو سب پتہ ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ریئلسٹک، جسے کہتے ہیں زندگی کی حقیقتیں بیان ہوتی ہیں. اور یہ ناول جیسا میں نے کہا کہ آپ کو مغربی دنیا میں تو خوب ملے گا. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ 1485 میں پہلا ناول لکھا گیا تھا پریزن آف لو کے نام سے، اور اس کے بعد ایک طویل تعداد، ایون ہمارے دوستویسکی کا ناول موجود ہے پور فوکس کے نام سے، یا ورجینیا وولف کا ایک ناول موجود ہے ٹو گینیز کے نام سے. تو یہ ناول جو ہے مختلف انداز میں لکھا بھی گیا. اس میں بنیادی فرق مونو اور ڈائی اور پولی کیریکٹرز کا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ آیا کہ کتنے کیریکٹرز، کتنے جو ناول کے میجر کیریکٹر ہیں وہ کتنے استعمال ہوئے ہیں کہانی کو بیان کرنے میں. اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ دو کیریکٹر پر مشتمل ہے. اس کے اندر دو مین جو کیریکٹرز ہیں وہ ایک عرفان کا ہے اور ایک رضوانہ کا ہے. رضوانہ کون ہے اور عرفان کون ہے میں ان سے آپ کو ملا دیتا ہوں. وہ جو ہمارے ڈاکٹر خالد سہیل ہیں وہ عرفان ہیں جو ٹورنٹو میں ہے، اور جو رضوانہ ہیں وہ آپ جانتے ہیں انہیں، بڑے مشہور مرزا نگار ہیں ہمارے مرزا یاسین بیگ. انہوں نے اور ہمارے دونوں دوستوں نے یہ ناول لکھا ہے اور بہت خوب لکھا ہے. اب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. سر، میں نے آپ کا تعارف اس طرح سے نہیں کرایا جس طرح سے کرایا جاتا ہے کہ مرزا یاسین بیگ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، دیسی لائف ان کینیڈا اور پارچے اور ایک کے بعد ایک اچھی کتابیں ان سے منسوب ہیں، یا ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ 50 کتابوں کے مصنف ہیں وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر صاحب، یہ ناول بہت ساری ڈسکشن چاہتا ہے، اس پر ذرا کھل کر بات ہو جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ہو جائے گا، بالکل. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ذرا سا وارم اپ کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ آخر کہانی کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ یہ کیوں ایسا کہ ایک ایسا ناول ہونا چاہیے جس کے اندر لیٹرز استعمال ہوں؟ یہ بلند اقبال صاحب جو خطوط لکھنے کا سلسلہ ہے یہ اس سے تھوڑا پہلے شروع ہوا تھا، جس میں نے 2-3 رائٹرز کے ساتھ خطوط کا تبادلہ کیا. لیکن وہ خطوط جیسے ایک رابع اور ربا کے ساتھ درویشوں کا ڈیرا، اور پھر اردو میں بھی انگریزی میں بھی نعیم اشرف صاحب کے ساتھ، کامران صاحب کے ساتھ. لیکن جب یاسین بیگ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ گفتگو ہوئی تو مجھے لگا کہ یاسین بیگ کا ایک نیا آئیڈیا تھا کہ خطوط جو ویسے لکھے جاتے ہیں وہ تو ریئلسٹک ہیں، جو آپ کے خیالات نظریات. انہوں نے کہا کہ اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے 2 چیزیں کی جائیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو فکشن کیا جائے، حقیقت پسندی کی، مطلب ایک کردار کریٹ کیے جائیں، اور ایک مرد اور ایک عورت کا کردار. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میں تو اتنا بہادر نہیں ہوں، یہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے کہ جو عورت کا کردار ہے وہ آپ کریں اور مرد کا کردار میں کرتا ہوں، اور آپ مشرقی عورت اور وہاں کے جو مسائل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ناول کا آئیڈیا خطوط کا میرا تھا کہ ہم خطوط سے، لیکن اس کا فکشن ہونا، اس میں ایک عورت مرد کا جو کانفلکٹ، جو ان کے مسائل ہیں، یا ایک مشرقی عورت اور جو مغرب میں رہنے والا ہے، اس کا زیادہ کریڈٹ جو ہے نا میں یاسین بیگ صاحب کو دیتا ہوں.
کہ انہوں نے اس کو بات آگے بڑھائی. یاسین بھائی صاحب مجھے ایک بات بتائیے اس سے پہلے کہ کیونکہ میں اپنی کتاب جو پروگرام کرتا ہوں نا وہ کور ٹو کور کتاب کا کرتا ہوں ڈسکشن فرام دا بگننگ لائک, اور ہم عام طور پہ پوری آٹوپسی کر دیتے ہیں, پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں, تو ہم آج یہ کرنے والے ہیں اس کتاب کے حوالے سے اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ کہ یہ جو اس کا ٹائٹل ہے پاپی, اس پر آپ نے لکھا خط کہانیاں آج کی سچائیاں. کیوں نہیں اسے ہم نے ناول سیدھا سیدھا لکھ دیا, کوئی خاص وجہ تھی؟ اصل میں ہم نے یہ سب کچھ جو ہے اپنے قاری پر چھوڑ دیا ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے نا, کہ کیونکہ جب کئی کہانیاں ہوتی ہیں تو وہ ناول ہی کہلاتا ہے. صحیح, تھوڑا سا بڑے فارم میں آ جائے, ٹھیک ہے نا, کردار ہوں اور وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں, لیکن ہم نے اس کو خود ناول کا نام نہیں دیا. ہم نے کہا صنف کا تعین جو ہے وہ ہمارا قاری کرے گا. تو یہ ان پر چھوڑا ہے کیونکہ تجربات اس میں سے بہت ہوئے. تو یہ بھی ایک تجربہ ہے کہ خط کہانیاں آج کی سچائیاں, لیکن در حقیقت یہ ایک ناول ہے بنیادی طور پر, اور ایک ایسا ناول ہے جو 2 رائٹرز نے مل کر لکھا, اور میں نے جو ہے اس میں عورت بن کر لکھا ہے, رضوانہ صدیقی کا کردار, اور یہ عرفان قمر بنے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور اچھا پھر اس میں ہم نے 2 دنیا دکھا دی اسی طرح, کیونکہ عرفان قمر جو ہے برسوں پہلے پاکستان سے ہجرت کر کے کینیڈا آ چکا تھا, اور وہ خاتون وہ وہیں رہتی تھیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کے ذریعے جو کہانی ہمیں ملی وہ پاکستان کے معاشرے کی ملی, اور عرفان کے ذریعے جو ہمیں کہانی ملی وہ یہاں کی ملی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے بتائیے گا, یہ خط کہانیاں آج کی سچائیاں والی بات سمجھ میں آتی ہے جیسے ہمارے یاسین بھائی نے بتائی. تصویر دیکھتا ہوں میں اسے تو ایک خیال آتا ہے کہ یار یہ گلاب ہے, رومانس کی ایک ریفلیکشن ہے, اور بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں میں, اچھا پتے دیکھتا ہوں گرین کلر کے ہیں جو دیٹ میک سینس. بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ کچھ بیک گراؤنڈ میں ایسا ہے, اور وہی بیک گراؤنڈ ہے جو مجھے پھر پلاٹ سے, آپ نے پلاٹ کا ذکر کیا, میں ناول کی تھیم کی طرف جاؤں گا لیکن میں تھوڑی دیر پلاٹ پر رہتا ہوں کیونکہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے قبل میں ذرا پھول اور پتیوں پر یعنی پلاٹ پر رہنا چاہتا ہوں. پلاٹ کے میں جب آپ اپنے رضوانہ سے ملتے ہیں اور رضوانہ کو راضی کرتے ہیں, ناظرین کرام پہلا خط انہی کی طرف سے جاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یار میں تمہیں جانتا ہوں, تم میری کبھی گرل فرینڈ تھی اسکول کے زمانے میں, مطلب گرل فرینڈ تو نہیں تھی مگر میں تمہیں جانتا ہوں, مگر میرے دل میں تمہارے لیے کچھ فیلنگز تھی. تو آپ کس طرح سے اس سفر کو سوچتے ہیں کہ آگے چل سکے؟ مجھے تھوڑا سا اس کو بتائیے آگے, کیونکہ میں پھر ذرا سا اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکالنا چاہتا ہوں اور اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. بہرحال میرے ذہن میں یہ تھا کہ آج کے دور میں جو میڈیا کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے, ای میلز کا دور ہے, تو میں نے بہت دیکھی کہ بہت سے پرانے جیسے ابھی میں ایک دوست سے مل رہا ہوں جو کہ 40 سال کے بعد 30 سال کے بعد, مطلب آپ کے جو سوشل میڈیا نے پرانے آپ کے تعلقات مطلب ری اسٹیبلش ہوئے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ کسی پرانے دوست کو یا پرانے دوست جس کو آپ محبوبہ بنانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بنا سکے, تو نفسیاتی طور پہ وہ اگر کنیکشن بن جائے, اگر وہ ریلیشن شپ بن جائے, تو اس میں آپ نے جب 20-25 سال کے بعد ملے ہیں تو آپ کچھ جانتے اور کچھ نہیں جانتے. تو جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے ایک لیول آف کیوریوسٹی, ایک لیول آف سسپینس, اور ایک لیول کے یہ جو میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں سینشوس. ایک ہوتا ہے پلیٹونک پیور دوستی, ایک ہوتا ہے سیکشول, ایک بیچ میں ہوتا ہے جو سینشول ہے, جو پلیٹونک بھی ہو سکتا ہے اور جو سیکشول بھی. اس کے اندر نفسیاتی طور پہ زیادہ ایک کشش ہے, ایک زیادہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خط اس میں تھوڑا سا جس کو آپ ادبی فلرٹیشن کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب رضوانہ کو ملتا تو وہ پہلے اکنالج نہیں کرتی کہ میں وہی ہوں, مطلب ہے وہ ایک تھوڑا سا جو نا اشوا و غمزہ و انداز و ادا کے تھوڑا سا ملنا ہے نہیں ملنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشرقی ریڈر کو اس طرح ایک انٹائس کرنا, تو مجھے میرے لیے کہ یہ ایک سٹائل کہانی کا کہ آپ اس کو انٹائس کریں, اور قاری بھی اس میں انوالو ہو گیا اور وہ رضوانہ بھی ہو گئی. تو میں سمجھا کہ اور میرا چونکہ ایک یہ بھی فرق ہے کہ میرا انداز عرفان کا انداز ادبی ہے, لیکن وہ رضوانہ اپنی شادی اور یہ کی وجہ سے نا تو ان کا ایک گھریلو ماحول یہ وہ, تو اس کا بھی ایک فرق ہے. جیسے آپ کا ایک مطلب ہے کہ جو کریٹیو ایکسپریشن ہے, تو اس میں کئی چیزوں کا ہم نے خیال رکھا کہ جو پڑھنے والا ہے اس کی جو ایستھیٹکس ہے اس کو کئی لیول پہ ٹچ کیا جائے. رضوانہ, یاسین بھائی بتائیے گا مجھے, رضوانہ جو ہے جب عرفان کا اس کو خط ملتا ہے اور رضوانہ کی زندگی میں ایک تلاطم آ جاتا ہے, ایک پروسیس میں تو وہ ہے. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ ناظرین کرام کو بتائیے کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا اس وقت, کس قسم کی اس کی فیملی لائف تھی, کیا ٹریجڈیز وہ مشکلات میں گرفتار تھی, اور سڈنلی ایک ہوا کا جھونکا.
एक रोमांस उसकी जिंदगी में आता है। तो किस कदर आपको लगा कि आप उस दौर में चले गए, आप अपने दौर में नहीं, मतलब आप उस पूरे सोसाइटी में चले गए और अब वहां आपको रिफ्लेक्ट करना है बीइंग अ वुमेन और अपने मसला, कैसा लगा आपको वो सारा रिफ्लेक्शन? वो इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि मुलाकात जो दोबारा फेसबुक पे हो रही है वो 20-25 साल बाद हो रही है, तो हम इसमें 20-25 साल पहले की भी बातें कर रहे हैं और आज की भी बातें कर रहे हैं। तो वो मेरे पास पूरा एक वक्त आ गया था 20-25 साल का, जिसमें मैं ये भी दिखा रहा था कि 20-25 साल पहले वो कैसी थी, उस वक्त का माशरा कैसा था, ठीक है ना, और रफ्ता रफ्ता वो माशरा ढल के कहाँ आया, और उस माशरे के नतीजे में वहाँ घरों में यूनिट्स में जो मामलात हुए हैं, उस यूनिट्स के मामलात की एक परछाई आपको इस कैरेक्टर में मिलेगी रिजवाना में, कि बाहर जो कुछ हो रहा है वो तो हमें खबरों में पता है, लेकिन उसके असरात घरों में कैसे आ जाते हैं उसकी वो है। और फिर यहाँ से इरफान कमर हैं, ठीक है ना, ये इनके पास कोई मसाइल नहीं है, ये बड़े आज़ाद ख्याल हैं, इनकी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है, ये बड़े शौक हैं, और हाल ये है कि मतलब ये कैरेक्टर ऐसा है कि 10 लोग यहाँ पे भी हैं लेकिन फिर भी उनको वो एक पुराना रोमांस जो है उनके जहन में अटका हुआ है कि कहीं मैं एक लड़की को छोड़कर आया था, लेकिन वो लड़की 24-25 साल के बाद कुछ और है। तो वो लड़की को जब ये याद आ जाता है कि ये वही इरफान है, तो वो एक कनेक्शन डेवलपमेंट होती है, और जब वो होती है तो उसके बाद वो उससे पिछली बातें भी करती है, आज की बातें भी करती है। और ये इरफान कमर का कैरेक्टर इतना अच्छा डेवलप हुआ कि जिसे हम कहते हैं ना कि एक जो हमारे दानिश्वर तबका है, माजरत के साथ, या राइटर तबका है, उसमें एक अलग तरह की बेहिसी होती है, क्योंकि वो अपने जुनून में, अपने आप से मोहब्बत में, अपनी तहरीर की मोहब्बत में ज्यादा मसरूफ होते हैं या उधर ज्यादा खोए हुए होते हैं। तो ये शख्स जो है उसको लुभा भी रहा है, लेकिन उसकी जो कैफियत है, वो जिन मसाइल से गुजर रही है उसको उस तरह फील नहीं कर रहा, वो अपनी मसाइल बयान कर रही है, इधर से कहता है कि मैं सेमिनार में गया हुआ था। ठीक है ना, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट जो कि तजाद जो है वो अदब में बड़ी अहमियत रखता है, कि जब दो तजादात को आप पेश करेंगे तो उससे चीजें निखर के सामने आती है, तो वही चीज थी। नहीं, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताइएगा, क्योंकि थोड़ी सी जरा टेक्निकल बात है कि अभी हम बात कर रहे थे इस किस्म की जो नॉवल निगारी है उसका तजुर्बा उर्दू में हुआ नहीं है, मगर जो ये जो कैरेक्टराइजेशन है, ये जो प्रोटोगनिस्ट हैं, ये जो डायलॉजिकल प्रोटोगनिस्ट हैं कि दो किरदार हैं जो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, यासीन ने बताया अभी कि साहब ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी दुनिया के अंदर है, तो आया कि कितना जस्टिफाई कर सकते हैं वो अपने अपने बैकग्राउंड को। लाइक फॉर एग्जांपल जो रिजवाना है उसका एक शौहर है, काशिफ उसका नाम है, या उसकी उनका एक भाई है जो बड़ा लिबरल जहन का है, या उसका एक और भाई है जो कंजर्वेटिव है, नईम जो है, ये उनकी दुनिया है। तो जब आप इस किस्म के नॉवेल का तजुर्बा करेंगे तो उस दुनिया में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी दुनिया की हो सकता है नाज़रीन कहें कि भाई आप इस दुनिया को आकर देखें तो सही, इनके अपने मसाइल हैं, हम उनके बारे में आप जो कह रहे हैं उसको हम यकीन कर ले रहे हैं, आपने कहा वो बुरे हैं, हमने कहा मान लीजिए बुरे हैं, तो आपका ख्याल है कि जस्टिफाई हो जाते हैं इस किस्म की राइटिंग में? बहरहाल देखिए लदन इकबाल साहब, इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो तो मतलब दो लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद करते थे, अब हालात बदल गए। अब बात यह है कि इनकी जो रिलेशनशिप इवॉल्व हो रही है, जब कॉन्फ्लिक्ट अब रिजॉल्व होगा, डिसॉल्व होगा, मीडिएट होगा, उसके अंदर उस हवाले से जो किरदार जो है वो इन दो किरदारों की जिंदगी को मुतासर करते हैं, उसके बच्चे, उसका शौहर, इसकी पुरानी दोस्तें, पुरानी महबूबाएं। तो मैं समझता हूँ कि जब फोकस इन दोनों की लाइफ है तो जो जिनको हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स कहते हैं, तो आपकी बात दुरुस्त है कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स की अपनी अपनी लाइफ होती है, लेकिन ये तो मतलब इतना बड़ा नॉवल नहीं है, मतलब ये 150-200 सफ़े। हाँ, अगर 1000 सफ़े की बात हो तो उसमें आप एक एक किरदार की फर्दर जो एनालिसिस है, उसकी डायनामिक्स है, तो मैं समझता हूँ कि एक महदूद कैनवस में रहकर बजाय आप बहुत बिखर जाए, मैं ये समझता हूँ कि इन दो किरदारों का जो एवोल्यूशन है, और आप चूँकि हम खुल के बात कर रहे हैं तो मैं यासीन बेग साहब को ये क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने मुझे ज़्यादा उसको जो होता है ना डिटर्मिन नहीं करने दिया।
میرا خیال تھا کہ ہم بیٹھ کے ایک پلاٹ بنائیں، ایک کہانی بنائیں. انہوں نے کہا نہیں، بس یہ خطوط ہیں اور ہم دیکھتے ہیں. تو ہمیں بھی خطوط کا ایک پتہ نہیں تھا، کیونکہ اگر میں ناول لکھ رہا ہوں، میں نے ناول لکھے، آپ نے بھی 2 ناول لکھے، میں نے ٹوٹا ہوا آدمی، مقدس جیل، تو آپ ایک ہی لکھا ہے تو آپ کو ایک اوور آل آئیڈیا ہے. تو یہ میرے لیے بھی ایک کیوریوسٹی تھی، ایک سسپینس تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ رضوانہ جو ہے وہ کیا پتہ پھینکے گی، اور کئی جگہ بڑی بڑی اس نے سرپرائزز دیں اور عرفان کو جھٹکے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک سوشل ریئلزم کے حوالے سے، ایک حقیقت پسندی کے حوالے سے، وہ جو سسپینس تھا، وہ جو کانفلکٹ تھا، وہ جو تضاد تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناول کے لیے ایک خوشائند بات تھی کہ وہ پہلے سے پریڈکٹ نہیں تھا. بہت سے اگر آپ نے پڑھ لیا کہ وہ قاری پریڈکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو لکھاری تھا وہ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک دلچسپ ہے. یہ اچھی بات ہے. ناظرین کرام، ایک شارٹ بریک کے بعد آتا ہوں، لیکن میں اس ناول کو گریجولی آگے بڑھا رہا ہوں. پلاٹ پر ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی کرتے رہیں گے، اور کریکٹرائزیشن اور پلاٹ سے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے اور جو ہمارے یاسین بھائی نے بات کی ہے کہ صاحب کس طرح سے جو ناول کا تھیم ہے وہ اپنے تئیں سامنے آیا ہے کہ نہیں آیا، کیونکہ بڑا کانٹروورشل بھی ہے اس میں موضوع. سیاسی سماجی جو موضوعات اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، جو ایک سوچنے کا عمل ہے، مشرقی اور مغربی انداز، جو ایک پورا کا پورا فیملی کا اسٹرکچر ہے، جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اس کا سارا بیک گراؤنڈ بہت ہی خطوط کے اندر بہت ہی نفیس انداز میں اور بہت ہی چپتے ہوئے انداز میں ڈسکس ہوا ہے. تو ہم آتے ہیں بریک کے بعد اور اس پر بھی ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، اور ناول کے اوپر ٹیکنیکل گفتگو بھی کرتے جائیں گے. ساتھ ساتھ رہیے گا. دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ اسے پسند کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ ناول ہے بڑا خوبصورت. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کور ٹو کور چلتے ہیں اپنے پروگرام میں، تو یہ ناول جو ہے اس میں جس طرح سے کہانی آگے بڑھتی ہے وہ بڑی، میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس ناول کو 1 گھنٹے میں پڑھ لیا تھا. یوں نہیں کہ میں تیز ریڈر ہوں، مطلب آدھے گھنٹے میں 100 پیج اور نیکسٹ 100 پیجز، کیونکہ یہ ناول جو ہے وہ کیریکٹر جو ہے وہ آپ کو ٹریپ کر لیتا ہے، اور کیریکٹر جب ریڈر کو ٹریپ کر لے تو اٹ مینس کہ ناول جو ہے وہ بالکل ہمارے درمیان ایک تعلق بن گیا. اور یاسین بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کیریکٹرز کے پاس تھے، آپ نے کس طرح سے محسوس کیا کہ کیریکٹرز جو ہیں وہ دیکھیے آپ کے لیے ذرا مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ آپ عورت بنے تھے، اور بہرحال عورت بن کر سوچنا، اس نفسیات میں اترنا، اور وہ بھی ایک ایسی عورت جو ابیوزو ہے. تو آپ نے اس کو کس طرح سے دیکھا کہ ایک شوہر ہے جو آپ پر زیادتی کر رہا ہے، آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور آپ اس میں ایک رومانس کا بھی ایک کیریکٹر چل رہا ہے، ایک حصہ رومانس کا بھی ہے، تو آپ ایک ڈیولٹی کا شکار ہیں. اس کو جسٹیفائی کرنا آسان نہیں تھا. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ مسلسل اپنا رول چینج کر رہے ہیں، آپ ایک مشکل سے گزرتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں کہ صاحب کافی دن گزر گئے، تم تو صبح خط لکھ دیتے ہو، میں اتنے دن لگ گئے مجھے لکھنے میں، اس لیے کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہے. صحیح. تو میں اس کو ذرا محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، کیونکہ یو آر اے مین بٹ یو آر ان دا وومن. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں نے بھی وہاں بہت سوشل لائف گزاری ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ جو آپ کی فیملیز ہوتے ہیں، آپ کے خاندان ہوتے ہیں، آپ کے دوستوں کے خاندان ہوتے ہیں، وہ عمریں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ دوست بنتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے گھروں میں جا آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ پھر جب میں کام کے لیے نکلا، میں اس میں گیا، شوبز میں گیا، میں سیاست کے انٹرویوز کرنے لگا، تو یہ وہ سارے تجربات تھے جس سے مجھے پتہ نہیں کیوں اس وقت ایک فیلنگ پیدا ہو گئی تھی بہت کم عمری سے ہی، کہ عورت کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو اس کا مقام ہے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے پس رہی ہے، کہیں کسی طریقے سے. اور یہ جو رضوانہ کا کردار ہے، یہ در حقیقت ایک رضوانہ نہیں ہے. اس رضوانہ کے اندر جو آپ نے کہانیاں دیکھی ہیں وہ کئی عورتوں کی کہانیاں تھیں جن کو میں نے اس میں سمیٹا. اور پھر چونکہ یہ 20-25 سال کا جب آپ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں کے سیاسی حالات بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور اس سیاسی حالات کی وجہ سے پھر جو معاشرتی حالات بنتے ہیں وہ الگ ہے. تو میں نے سوچا کہ ان چیزوں کو بھی لینا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ میں نے کیونکہ یہ میری زندگی کا بڑا سچا واقعہ ہے کہ وہاں کا ایک بہت ٹاپ کا نہیں لیکن ایک
بی گریڈ کا جو ہے وہ سیاست دان تھا، اس کی بیوی جو ہے وہ برے حالات میں، جب بہت کراچی کے برے حالات میں، اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی، اور وہ چونکہ میں وہ بہت تھا اس وقت، ایکٹیو بہت تھا، وہ میرے پاس پہنچ گئی، اور وہ ایسا بندہ تھا کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ میں نے چھپایا ہے تو وہ میری بھی شامت آ جاتی۔ میں نے 6 دن اس کو اپنے گھر میں رکھا، میری بیوی مجھ پہ گرم، میری بیوی میری اماں کو لے آئی کہ دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر اس کو ایک محفوظ طریقے سے میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ 2-4 دن میں تم اپنا کوئی بندوبست کرو، وہ چلی۔ تو وہ سب چیزیں میرے ذہن میں تھی۔ پھر رضوانہ کی جیسے شادی ہوتی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا شادی کس طرح ہوتی ہے، رضوانہ صدیقی تھی، رضوانہ حسین ہو گئی، وہ ایک آئیڈیل اپنی اردو کی لیکچرار کو مانتی تھی، پروفیسر کو مانتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس نے اس کو ٹریپ کر دیا۔ تو یہ سارے حالات وہاں کے ہیں، ان کو ہی میں نے کیا۔ باقی جو کردار آئے ہیں وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر جو شارق کا کردار ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو حالات، یعنی یہ تو سب آج کے دور کی کہانی ہے۔ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ ذرا سی ہم بات آگے کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور کریکٹرز کے حوالے سے، کیونکہ یہ بڑا کنٹروورشل میٹر بھی ہے، کیونکہ بہرحال وہ دور اور پھر وہاں جو سیاسی مسائل اور جو خصوصاً مذہبی منافرت پرابلمس ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن سیاسی دنیا میں وہ مسائل نہیں ہیں۔ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہماری جو کریکٹر ہے رضوانہ صدیقی، کیونکہ یہ رضوانہ صدیقی رضوانہ حسین بن جاتی ہیں، اور یہ ویسے تو بن جاتی ہیں مگر اندرون خانہ کچھ اور چل رہا ہے سلسلہ، اور پھر ساتھ ہی جو کچھ بھی مسائل ہیں، جو ان کے شوہر ہیں کاشف، ان کے ساتھ جو کچھ بھی بیت رہی ہے، اور کاشف کے جو بھائی ہیں نعیم جو کنزرویٹو ہیں، لیکن اس دوران ایک اور بھائی ان کے جو شارق ہیں جو بڑے لبرل ہیں، اور یہ شارق ہی ہیں جو بعد میں دوستی ان کی ہو جاتی ہے عرفان سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کہانی ڈاکٹر صاحب آپ اس طرف سے بڑھا لیجئے تاکہ ہم اس کو اور دیکھ لیں، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم یہ جو تھیم ہے اس پر ضرور ڈسکشن کر لیں۔ ایک اپروچ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ اور یہ جو شارق ہیں ان کے درمیان بڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک پورا کا پورا ایک شکل آئیڈیالوجی کی سامنے آتی ہے، اور ہم اس پوری کنٹروورسی کو وہاں پر ہاں بلند اقبال صاحب، یہاں جو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو حقیقی مسائل ہیں، جو زمینی مسائل ہیں، تو بیسیکلی ایک خاتون ہے، وہ اپنے شوہر سے نالاں ہیں، بچے ہیں، حالات دن بدن اس کے مطلب ہے کہ دائرہ حیات جو ہے نا وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب اس کو ایک طرح سے محبت پیار بھی ہے، تھوڑی سی ہمدردی بھی ہے، اور ایک یہ سچویشن ہے کہ اس کو وہاں سے نکالنا ہے، مطلب وہ ایک ٹریپڈ ہے۔ تو اب جب نکالنا ہے تو اس کے لیے کیا ایک ریئلسٹک کیا سچویشن، تو جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے 2 بھائی ہیں، ایک بہت کنزرویٹو ہے، ایک بہت لبرل ہے، تو ایک نیچرل ایوولوشن تھی کہ وہ جو لبرل بھائی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عرفان قمر کے ساتھ ہو جائے۔ تو جب ان کا کنیکشن بنتا ہے تو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں لبرل ہیں، دونوں ہیومنسٹ ہیں، انسان دوست ہیں، دونوں کو فلسفے میں دلچسپی ہے۔ تو ایک طرف نظریاتی گفتگو ہے اور ایک طرف جذباتی اور خاندانی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوستی نے ایک طرح سے رضوانہ کو 2 بیساکھیاں پرووائڈ کی، جس سے اس کو تھوڑا سا پہلے ہمت ہوئی، حوصلہ ہوا کہ وہ وہاں سے نکل سکتی ہے، کیونکہ اس کو لاشعوری طور پہ یہ تھا کہ میں اگر اس مسائل میں ہوں تو میں ان سے نہیں نکل سکتی، یہی میری تقدیر ہے، میری قسمت ہے، اور خاص طور پہ وہ عورت جس کے 2 بچے بھی ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر شارق اور جو عرفان کی جو دوستی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، وہ سائیکولوجیکل ہے، سوشل ہے، آئیڈیالوجیکل ہے، اور وہ گریجولی ان دونوں کو ٹرسٹ کرتی ہے، تو اس سے وہ جذباتی اور نظریاتی ایک طرح سے پل کا کام جو ہے، تو شارق کا کردار جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک برج کا کام کرتا ہے۔ اچھا یاسین بھائی، ایک بات اور مجھے بتائیے گا ادھر کہ کاشف کو آپ نے بتایا کہ جو اس کے شوہر ہیں، جو رضوانہ کے شوہر ہیں، وہ بڑے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور بالآخر وہ جیل بھی چلے جاتے ہیں، اور درمیان ان کے خاتون اور بھی آ جاتی ہے، وہ کہانی کا حصہ ہے۔ ناظرین کرام کہ ایک اور خاتون، میں اس کہانی کا اینڈ نہیں بتاؤں گا، باقی سب بتا دوں گا کہ ایک اور خاتون ہے جو شامل ہو جاتی ہیں شارق کے ساتھ، کاشف کے ساتھ، اور کاشف جو کہ رضوانہ کے شوہر ہیں اور سیاسی کارکن ہیں، ان کے ساتھ کوئی خاتون آ کر رہتی ہیں، اور وہ ایک بیوی کے سامنے ہی جناب وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو رضوانہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جو ایک پورا کا پورا ایک دباؤ ہے، اور پورا ایک فیملی سسٹم ہے، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہیں، اور جو ایک عورت کی ایک شکل ہے، وہ انہوں نے بڑی اچھی وہاں پہ تصویر کھینچی ہے۔ آپ نے جب وہ کہانی اس جگہ پہنچا دی
اور اس کے بعد پھر آپ نے اس چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ٹورڈز، وہاں ایک بہت بڑی کنٹروورسی آ گئی سر، وہ اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہاں پر آپ نے اس لیول تک چلے گئے، اور کتنے کیا ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک بھائی کی ایک بہن سے، یعنی یہ جو ان کا بھائی ہے وہ رضوانہ سے کاغذی نکاح کر لیتا ہے اور اس طرح سے وہ کینیڈا پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر نعیم جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، جو آف کورس ایک ایتھیکل ویلیو کی بات ہے کہ آپ نے اس کو ڈی ویلیو کی۔ اس جگہ ذرا سی بات مشکل ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے، لیکن کینیڈا میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کافی ہوئے، ایک دو نہیں، یہاں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ممانی کے ساتھ بھانجے نے شادی کر لی، بھانجی کے ساتھ ماموں نے شادی کر لی، پھپھو چچا، کوئی رشتہ میرا خیال ہے نہیں چھوڑا گیا جو کاغذی کاروائی کے لیے اور ایسے ترقی یافتہ ممالک میں پہنچنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو یہ بھی معاشرے کا ہمارا ایک حصہ ہے، تو میں نے وہ رخ بھی دکھایا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ بچ بچا کر، آپ کو پتہ ہے بعد میں اس کے شوہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نہ کہنا چاہیں میں نہیں بتائیے، بالکل بتائیے، یہاں تک جو گروپ بندی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے بیوی بچے بھی مارے جائیں، تو اس طرح اس کا سگا بھائی اس کو جعلی پیپر بنا کر اس میں یہ شو کر کے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کو کینیڈا لے آتا ہے، کیونکہ وہ کینیڈین سٹیزن ہے اور وہ آلریڈی یہاں ایک شادی کر چکا تھا، لیکن بعد میں وہ علیحدگی ہو گئی تھی۔ جی اب یہاں ڈاکٹر صاحب تھوڑی بات نفسیاتی آ جاتی ہے، کیونکہ رضوانہ آ گئی ہے کینیڈا، مگر ساتھ میں وہ گناہ ثواب کی پوٹلی لے کر آئی ہے، اور وہاں جو آپ نے جو ٹرمنالوجی یوز کی ہے جنت بی بی والی، وہ آپ کے لیے پرابلم ہے، کیونکہ وہ آپ کی لو آف فرسٹ سائٹ تھی، یعنی آپ کی نہیں، عرفان کی لو آف فرسٹ سائٹ تھی، اور وہ وہاں پہنچ گئی ہے، اور ایئرپورٹ پہ ایک بوسہ بھی دے دیا گیا جو ویلکمنگ بوسہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی پرابلم خباہت نہیں رہی، کیونکہ وہ ایک اٹس مور لائک اے فرینڈلی تھا۔ لیکن اب وہ لڑکی جو ہے وہ پریشان ہے کہ وہ کس حد تک جائے اور کس حد تک نہ جائے، وہ وہی زندگی کے سارے اسٹرکچر لے کر آئی ہے کہ نکاح کرے گی، یہ سچویشن ذرا سخت ہے، اس کو آپ نے کیسے ڈیل کیا؟ یہ بلند اقبال صاحب میرے لیے بھی ایز اے رائٹر یہ ایک چیلنجنگ سچویشن تھی، کیونکہ ان کے جو خط آئے نا رضوانہ کے، تو اب مطلب ہے کہ عرفان تو آبویسلی کینیڈا میں ہے، وہ کئی ریلیشن شپس ڈیٹنگ کر چکا ہے، تو اس کے لیے جو رومانس ہے، اس کے لیے جو ایون سیکشولیٹی ہے، اس نے ذہنی طور پہ، نظریاتی طور پہ، جذباتی طور پہ ایکسیپٹ کر لی، تو اس کا یہ خیال تھا۔ اب یہ مطلب اب یہ باتیں کھل کے نہیں ہیں کیونکہ ہم اب ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس کی یہ ایزمپشن تھی جو بعد میں اس کی ایزمپشن غلط ثابت ہوئی، اس کا یہ خیال تھا چونکہ یہ شادی شدہ عورت ہے، 2 بچے ہیں، اور یہ مطلب تو یہ کہتے ہیں لبریٹڈ، مطلب اس کے لیے سک بھائی یہ تو ایک روزمرہ کا، لیکن وہ اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ اس کی جو سوشل ریلیجس کلچر جو کنڈیشننگ ہے وہ اس کے تجربات سے بہت آگے ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی ایز اے رائٹر بھی، اور شاید قاری کے لیے بھی، اور تو ہمارے لیے جو فرسٹریشن تھی جو عرفان کے لیے یا میری لکھاری کے لیے، وہ ناول کے لیے اچھا ثابت ہو، اس لیے وہاں پر جو میری کریٹیوٹی بڑی کہ اس کا جو ڈویلٹی ہے، کہ اس کی جو ٹریڈیشنل حصہ ہے اس کو میں نے جنت بی بی کا نام دے دیا، اور جو اس کا ایک وائلڈ ہے، اس کے اندر ایک شوق ہے جو مطلب چاہتی ہے بہت کچھ کرنا، اس کا نام ساحرہ ہے۔ تو جو ساحرہ اور جنت بی بی کا ہے، تو میں نے خود بھی بہت کہانیاں لکھی ہیں، یہ جو ٹیکنیک ہے، مطلب مجھے خود اس لمحے خوشی ہوئی جب میں نے جب یہ کریٹو پروسیس میں آئے۔ دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قاری جو لوگ پڑھیں گے کہ اس میں تو یہ ایک اس ڈائلیما کو، اس کانفلکٹ کو، کہ آپ بہت سے تجربات کرتے ہیں اس کے بعد، لیکن آپ پھر بھی نفسیاتی طور پہ، یا تو میں اب بطور سائکیٹرسٹ بات کروں تو مجھے حیرانی ہوئی کہ بہت سے شادی شدہ لوگ یا مرد کہ وہ سیکشولیٹی کے حوالے سے ابھی بھی ان کے اندر گلٹ جو کمپلیکس ہے، جو شیم کا کانسیپٹ ہے، وہ بہت ڈومینیٹ کرتا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں آنے کے باوجود بھی وہ بہت کچھ چاہتی ہے لیکن کر نہیں سکتی، اور یہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی نہیں، تو اب وہ نفسیاتی کانفلکٹ کا اور یہ سماجی کانفلکٹ کا شکار ہو گئے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ناول کے لیے ایک اچھی بات، اور ایک اصطلاح استعمال کی تھی اس میں عرفان قمر نے کہ اسلامک ڈیٹنگ۔ میں ایک شارٹ بریک کے بعد آتا ہوں، یہ جو عرفان قمر اور رضوانہ صدیقی کا آپس میں ملاپ ہوا نہیں ہوا یہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ کلائمیکس ہے ناول کا، اور میں چاہتا ہوں کہ کتاب آپ پڑھیں، مگر اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں میں ضرور چاہوں گا کہ اس پلاٹ کو تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں، کریکٹرائزیشن بھی سمجھ میں آ گئی
گئی ہے, چیزیں بہت حد تک کھل گئی ہیں, مگر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس کے پیچھے جو انہوں نے دونوں پروٹیگنسٹ جو تھے وہ اصل میں ویسٹرن ہیں, دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کے اگر مائنڈ ایک ہی انداز کے ہیں. فار ایگزامپل یہ بڑا کرٹیسائزنگ پوائنٹ ہے کہ سیکولر ہیں, تو کیا وہ اس ناول سے ڈیولپ ہونے والے تھیم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں انٹینشنلی؟ اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے, اور اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے ناول کی, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو کہاں کہاں جسٹیفائی کیا گیا ہے. اور پھر یہ موضوعات بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ کون کون سے ٹیبوز ہیں جن کو انہوں نے نوک کیا, وہ سماجی ٹیبوز بھی, اور وہ سائیکالوجیکل اسٹرکچر بھی, وہ فیمنزم والا بھی, اور وہ جو پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں, ان سب کو کہاں کہاں رائٹ اسپاٹس کے اوپر انہوں نے نوک کیا اور وہاں پر ایک سوچنے کی اور ایک فکر کی بات پیدا کی. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد نیوز آ سکتے ہیں. ویلکم بیک دوستوں, مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا. یہ ناول پاپی جو ہے یہ بہت سارے سوالات اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے, اور اس کو پڑھنے کے بعد اور اس پڑھنے کے بعد بھی سوچنے پر کچھ چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں. اچھی کتاب وہ ہوتی ہے جو کچھ دنوں کے بعد آپ کو ریئیکٹ کرتی ہے, آپ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یوں ہوا تو اس کا مطلب کیا تھا. اور میں ڈاکٹر صاحب وہ مطلب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مطلب یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ کیریکٹرائزیشن بھی ہو گئی, پلاٹنگ بھی ہو گئی, رائٹنگ اسٹائل بہت بریلینٹ ہے آپ دونوں کا, کیریکٹرز تو آپ نے ٹریپ کر لیے, وہ پورے کی پورے اس کے اندر عناصر موجود ہیں جو ایک اچھے ناول میں ہونے چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اردو زبان کا پہلا ناول ہے جو اتنا خوبصورت لکھا گیا, کم از کم مجھے تو اچھا لگا. باقی تھیم جو اس میں کریٹ ہوا ہے, اور بینگ اے پروٹیگنسٹ آپ جب اس تھیم کو کریٹ کر رہے ہیں, اور ہم جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کیونکہ آپ کوئی ایسے نامعلوم آدمی نہیں ہے کہ آپ ایک سیکولر, اور خود مرزا صاحب کے بارے میں بھی ایک جنرل اوپینین ہے, تو کیا ہم اس بات کو سے تصور کر لیں کہ پلاٹ اور کیریکٹرز جو ہیں انہوں نے کیا آٹومیٹک اس تھیم کو ڈیولپ کیا یا آپ نے خود ڈیولپ کیا؟ کچھ چیز نظر آ رہی ہے؟ یہ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے. اس میں میری اور یاسین بیگ صاحب کا بھی تو میں ایک اور آئیڈیا انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں جو صرف اس کتاب میں نہیں, میرے بہت سے, اس آئیڈیا کو ہم کہتے ہیں بایو فکشن. تو بایو فکشن یہ ہے کہ آدھی بایوگرافی ہے اور آدھی فکشن ہے. تو ہمارے ایک جنرل مطلب تصور کیا جاتا ہے کہ فکشن جو ہے اس کا رائٹر بیچ میں نہیں آنا چاہیے, یہ اس کی خامی یا کمزوری سمجھا جاتا ہے. لیکن ویسٹ میں اب اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ رائٹر کا شعوری طور پہ بھی آنا لازمی طور پہ برا نہیں, اگر وہ اس کی جو ریڈیبلٹی ہے, اس کا جو لوگوں کو سٹیمولیٹ یا انسپائر کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور کے جو کنٹمپرری جو آج کی سچائیاں ہیں اس میں یاسین بیگ نے یا رضوانہ اور کاشف کے حوالے سے جو پولیٹیکل کانفلکٹ پاکستان کے حوالے سے, تو وہ اس کو ڈیولپ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریلیجس کانفلکٹ ہے, ہمارا ایک انریزالوڈ ایشو جو ہے وہ اخلاقیات ہے, وہ ریلیجس ہے, اور اس کا سیکولرزم کے ساتھ جو ہے کانسیپٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے, اس میں ایک ایلیمنٹ ہے جو میں نے شعوری طور پہ اس میں رکھا اور قائم رکھا, اور ہو سکتا ہے اس کا اگر کوئی پیورلی ایستھیٹک لیول پہ سمجھے کہ اس میں ایک دو خط ہیں جو جس میں پورا میں نے انٹروڈیوس کیا کہ مختلف جو خدا پرستی سے انسان دوستی تک میں پڑھا تھا, تو اس میں لگتا ہے کہ وہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو یار ایک خط کیا ہے, یہ تو مقالہ زیادہ لگتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم ایکسپیریمنٹل ناول لکھ رہے ہیں, تو میں ایک اور اگر میں نام دوں اپنے موقف کی اس حق میں, وہ بورخیز ہے, ایک ارجنٹینین رائٹر ہے بورخیز. ان کو نوبل پرائز نہیں ملا لیکن وہ کہتے ہیں اس کو ملنا چاہیے. ان کے بہت سے افسانے ہیں جو ایسیز لگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیور کہ یہ فکشن ایسا ہی ہونا چاہیے. میں اس پر بھی ایک کویسچن مارک ہے. خط بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا سا مضمون بھی ہو سکتا ہے, اس میں تھوڑا سا لیکچر بھی ہو سکتا ہے, اس میں ایک تھوڑا سا ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ میں نے شعوری طور پہ جو سیکولر سوچ ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو شارق اور جو عرفان کا, تو بہرحال میں اس کو ایک جس کو کہتے ہیں نا گلٹی ود این ایکسپلینیشن,
تو میں مانتا ہوں آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا کہ اس میں ایک ایشو ہے، لیکن میری جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ ناول جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو ایبزارب کرتا ہے، اس کے باوجود وہ رہتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک لیول کی کلیئرٹی ہو، اور خاص طور پہ جو ہمارے ہاں سیکولر سوچ کو پیورلی دہریہ سوچ اور مذہب کے خلاف سوچ، اور اس کو میں نے انسان دوستی کے قریب لانے کی ایک شعوری کوشش کی۔ میں یاسمین صاحب ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ سیاسی جو بھی مسائل تھے وہاں سے نکلے اور شارق کو لے کر ادھر آ گئے، شارق آ گئے ادھر، اور شارق کی جو بھی ہوئی دوستی عرفان کے ساتھ وہ الگ بات ہے، لیکن شارق جو ہے اس کا نبیلہ کے ساتھ ایک سلسلہ رہا، اور نبیلہ جو ہے وہ ہیں قادیانی ہیں، اور شارق جو ہے وہ سنی ہے میرا خیال ہے۔ اینی وے، تو جو بھی ان کا ایک ملاپ ہے، اس منافرت کو آپ نے یہاں پر ایکسپوز کرنے کی کوشش کی کہ ان کا تعلق صرف اس لیے ٹوٹ گیا کیونکہ نبیلہ کی بیٹی نے اس کو اس کا ایز اے بوائے فرینڈ اور ہسبینڈ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ موجودگی ضروری تھی آپ کا خیال ہے؟ اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری تھا کہ مسائل ہیں؟ وہ بالکل ہے، آپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس پر تو وہاں آپ کو گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اگلے دن آپ پر توہین آ جاتی ہے فلاں۔ تو میں نے اس میں یہ کوشش کی کہ ایک انسان دوستی کا سبق دیا جائے کہ بھائی وہ ہے اپنی جگہ، لیکن ہر انسان کا اپنا ایک کیریکٹر ہوتا ہے جس کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عورت کا کیریکٹر دیکھو، ہے نا، کہ اس نے کیسے کام کیا، کہ اس سے ڈیورس ہو چکی، ڈیورس کی وجہ جو تھی وہ بھی بڑی انسانی قسم کی تھی، جو ہمارے ہاں تصور نہیں ہوتا، کہ کوئی ہمارے ہاں سوچ نہیں سکتا کہ بیٹی نہیں مان رہی تو اس نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو وہ بیٹی نہیں مان رہی، وہ بڑی ہوئی تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر دی، اور وہ اس کو میں نے کافی اس میں جا کر ان چیزوں کو وہ کیا، اور نبیلہ نے اپنے ہاں ان دونوں کو بھی پناہ بھی دی۔ کون سی عورت ایسی کرتی ہے؟ تو ایسی عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا تعلق سے مجھے یہ ظاہر کرنا تھا، اور وہ ایک خاص قادیانیت کا معاملہ میں نے اس لیے رکھا کہ تھوڑا سا یہ ایشو بہت بڑا ہے اس وقت پاکستان میں، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف تلوار لے کر کھڑے ہونے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اور کتاب اسی طرح ہے، میرا صرف اس میں سیاسی رخ نہیں ہے، اس میں سیاسی، معاشرتی اور سماجی رخ بھی ہے۔ جو کیریکٹر میں نے ڈیولپ کیے وہ اسی لیے کیے کہ یہ سارے تضادات جو معاشرے میں موجود ہیں، جو منافقت موجود ہے، اس کو وہ کیا جائے۔ اور عرفان قمر کی یہ بڑی سپورٹ رہی کہ یہ نظریاتی طور پہ میرے ساتھ رہے، وہ اپنے، اور عرفان قمر کی سپورٹ کے لیے میں نے شارق کا کردار پیدا کیا تاکہ ڈائلاگ کی شکل میں باتیں ہوں، کوئی لیکچر کی شکل میں باتیں نہ ہوں، جو باتیں ہو رہی ہیں کچھ یہ سمجھا دے اور کچھ شارق سمجھا دے۔ ڈاکٹر صاحب، پروٹاگونسٹ اور اینٹاگونسٹ کا کیریکٹر ہونا ضروری ہے کسی بھی ناول کو متوازن رکھنے کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ رضوانہ اور عرفان واقعی اینٹاگونسٹ تھے ایک دوسرے کے لیے، یا یہ ایک مخصوص لیول تک؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ جو عرفان ہے وہ رضوانہ کو کنونس نہیں کر سکے، ٹو بی آنسٹ، کیونکہ وہ اپنے جڑوں میں، وہ روٹس میں لیے بیٹھی تھی تمام ایک فکر کو۔ میں اس کو قبائلی فکر نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا کہ وہ ان کی اپنی ایک فکر تھی، اور انہوں نے ابھی بھی میں ناول کا اینڈ نہیں بتا رہا ہوں، مگر میں یہ بات تو کہوں گا کہ آپ مسلسل لگے کہ وہ کنونس ہو جائے اور وہ مغربی قدروں کو سمجھے، اور وہ سمجھ رہی ہے، وہ کنونس ہے، وہ جانتی ہے، مگر آن پریکٹیکل گراؤنڈ اسٹیپ بیک۔ اب یہاں پر بلند اقبال صاحب، یہ آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ اب میں بطور چونکہ رائٹر بھی ہوں، لیکن ہیومنسٹ ہوں، لیکن ایک سائیکو تھراپسٹ بھی ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ ریزن ود ایموشنز۔ تو لاجک جو جتنا بھی فلسفہ ہو، اس کی گہرائی اتنی ڈیپ نہیں ہے جتنی کی ایموشنز کی۔ تو اس میں یہ ثابت ہوتا ہے، اور ہم نے ایک جو اپنے فیملی سیریز میں یہ بات کی، اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ بڑا سوال ہے کہ اگرچہ مختلف روایتیں، کلچر، مذہب عورتوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں، اس کے باوجود عورتیں جو ہیں وہ روایت کو، مذہب کو، کلچر کو سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے لاشعوری طور پہ اس کو بہت گہرائی تک۔ تو اس میں بھی یہ جو کردار ہے، اس نے بہت سی چیزوں کو اپنے گہرائی کے ساتھ لاشعوری طور پہ وہ ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو جب لاجیکلی وہ نہیں بھی مانتی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت سی چیزیں نہیں کر سکتی۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ میرا بھی اپنا یہ خیال تھا کہ میری خوش گمانی تھی ناول لکھتے ہوئے کہ میں عرفان قمر جو ہے وہ اپنی دانشوری اور اپنی فلسفے سے رضوانہ کو بہت سی چیزوں کا قائل کر لے گا،
لیکن ایسا ہوا نہیں. اور میں اس کا کریڈٹ پھر یاسین بھائی کو دیتا ہوں کہ میں ایک آئیڈیالائز کر رہا تھا یا کہ بھئی ایک رومانس اور یہ وہ, تو انہوں نے اس کردار کو جتنا زمینی یا جتنا حقیقی کہا کہ یہ سچی بات ہے کہ بہت سی خواتین پاکستان میں ہو, یہاں پر بھی آ کر بھی بہت سی چیزوں کو, وہ صرف مطلب ہے رومانس سیکس کی بات نہیں ہے, اس کے اندر بہت سی چیزیں, شراب کی بات ہے, یہاں 20 سال سے رہ رہی ہیں, اور شوہر کتنے آپ جانتے ہیں کتنے شوہر سب شراب پیتے ہیں, لیکن بیوی آخر دم تک وہ نگاہ رکھی ہوتی ہے کہ تم نے 1 بیئر پیے یا 2 بیئر پی, مطلب اس کے اندر کا جو وہ ایک جس کو میں جنت بی بی کہہ رہا ہوں سمبولیکلی, تو وہ جنت بی بی نہیں جاتی, جنت بی بی رہتی ہے, کبھی کبھی ساحرہ آ جاتی ہے لیکن وہ جنت. تو آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ لاجیکل ریشنلی وہ اس کو کئی چیزوں پہ کنونس نہیں کر سکا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات جو ہے وہ ناول کو ایک زیادہ ریئلسٹک بناتی ہے. آپ کیا, یہ بالکل اپنے آخری سے پہنچ گیا ہے پروگرام, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناول جو ہے وہ اپنے ڈائمینشنز کے لحاظ سے اور اپنے تمام عناصر کے لحاظ سے کیا اپنے تھیم کو بیان کرنے پر کامیاب رہا؟ کیا اس سے, میں بینگ اے ریڈر اپنی ایک رائے رکھتا ہوں جو ممکن ہے میں کہہ دوں, لیکن میں چاہتا ہوں بینگ اے رائٹر مجھے بات سمجھ میں آئے تاکہ میں سمجھوں کہ ہمیں کیا اگلے سٹیپ کی طرف جانا پڑے گا اور ہمیں ایک اور نیا تجربہ شاید ہمارا انتظار کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اس بات کو بھی میں لیتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ایک اور آپ کا سوال جو پچھلا تھا وہ تھوڑا سا اس کو جوڑتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ دونوں رائٹر سیکولر ہیں, وہ کیسے؟ ہاں وہ بات بتائیے ضرور. ہاں, تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں رضوانہ کا جو کردار لکھنے والا ہے وہ آپ کو سیکولر نظر نہیں آ رہا کہیں سے بھی, ٹھیک ہے نا. وہ اس معاشرت کو لے کے چل رہا ہے, ان باتوں کو لے کے چل رہا ہے جو پاکستان سے منسوب ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہاں کی ایک عورت سے منسوب ہے. یہ وہاں کے شہری کلچر کی ایک پڑھی لکھی عورت ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو اندر کی جڑیں ہیں وہ دیکھیں آپ کتنی مضبوط ہے کہ عرفان قمر نے پورا زور لگا لیا, لیکن چونکہ رضوانہ صدیقی نے یہ میرا پورا ناول چلایا تو میں بھی اس کا محافظ بن گیا. میں نے کہا عرفان قمر ایک لائٹ موڈ میں سوال پوچھ لیتا ہوں, اس کے بعد میں ناظرین کرام میں صرف اتنا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ 20-25 سال کے بعد ملے اور جب آپ نے ان کا برقع کوٹ پہ ویسے تو ملاقات, تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ عرفان اس شکل میں تھے اور رضوانہ وہی جو ایک پاپی کی فیلنگ ہوتی ہے. یہ ایک سوال ایک اور کرتا چلوں اور پھر اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں ڈسکشن کو. مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور ایک جنرل آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ناول کتنا لائک مذاق سے ہٹ کر بات کہ یہ ناول کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ یہ دونوں انداز کی فکر کو, چاہے مغربی ہو یا مشرقی ہو, اس کو سوچنے, اس فکر کے لیے آپ کو آمادہ کر دیتا ہے اور بہت ساری باتیں اور جہتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور یہی کسی کتاب کی کامیابی ہے کہ وہ کتاب آپ کو سوچنے پر راضی کر دیتی ہے. وہ کتاب ایک سوشل ڈائنامکس کو تبدیل کرنے پر, آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے پر راضی کر دیتی ہے. پاپی, آخری سوال سر, کیوں لفظ پاپی کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آصف بھائی؟ 2 باتیں تھی اس میں. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ پاپی لفظ جو ہے وہ میں بہت عرصے سے رکھنا چاہ رہا ہوں یہ نام, تو اگر آپ اجازت دیں. اچھا, میں سمجھا آپ نے ایکنالج کر لیا کہ آپ, تو میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے پاپی سے, عرفان ستار بھی گواہ ہے, میں نے کئی لوگوں سے یہاں پوچھا کہ پاپی کا کیا ہوگا یہ مرد کے لیے, مطلب ان کو باقی کوئی بات نہیں پتا تھی, لیکن میں نے ویسے ہی پوچھا تھا کہ یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے, عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ بالکل فٹ ہے کیونکہ یہ دونوں کے لیے آتا ہے. تو یہ ایک طرح کا استعارہ ہے کہ ہم سارے کے سارے پاپی ہیں, لیکن کوئی ہم میں نظر آتا ہے اور کوئی ہم میں نظر نہیں آتا. یہی اصل تھی. یہ خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اوپینین؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نام ہے, ایک تو اس میں جو ایک کیوریوسٹی یا وہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ اس میں سیکشولیٹی کی بات ہے اور اس میں اخلاقیات کی اور مذہب کی بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ ایک جو ہے نا ایک تھوڑا سا سسپینس کہیں. اور مجھے چونکہ وہ ان کا کردار شاعر ہے عرفان قمر, اور اس کا ایک تخلص بھی تھا اور وہ چل رہا تھا, تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کئی حوالوں سے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. بہت خوب, بہت اچھی ڈسکشن رہی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ناظرین اس کو انجوائے کیا ہوگا. ناول پڑھیے گا, یہ بہت خوبصورت ناول ہے, عام ناولوں سے ہٹ کر ناول ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس ناول کو پڑھ کر آپ یقیناً چاہیں گے کہ ایسے ہی ناول لکھے جائیں, اور کیا ہی بات ہو کہ تجربہ دوبارہ ہو اور یہی صاحبان کریں اور ہمیں ایک نئی کہانی اور ایک نئی فکر سے وابستہ کر دیں. میں اب اجازت چاہتا ہوں
کوشش کروں گا کہ کبھی کبھی حاضر ہو جایا کروں کسی نئی کتاب کے ساتھ. مجھے معلوم ہے کہ لائبریری ود بلند اقبال کو آپ لوگ مس کرتے ہوں گے. بس ان سرچ آف وزڈم کو بھی آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں, تو میں اس لیے آج کل ڈاکٹر خالد سہیل کے ساتھ فیمنزم کو پروگرام کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند آ رہے ہوں گے. اب اجازت دی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسلام کا ماضی بہت ہی شاندار اور کامیاب رہا ہے, لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تعلیم، ایجادات اور سائنس میں سب سے پیچھے, غربت کے مارے, کھیلوں کی دنیا میں سب سے آخری صف میں. بے حسی کا یہ عالم ہے کہ زیادہ تر مہاجرین مسلمان ہیں اور مسلمان ملکوں کے ہی دروازے ان پر بند ہیں. جب بھی ہم کامیاب ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی فرق نظر آتا ہے, اخلاقیات کا. افسوس, جھوٹ بولنا, وعدہ توڑنا, کمزور پہ ظلم کرنا, یہ ہمارے معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا. اب اس کا کیا حل ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج بھی ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. لوگوں کا اللہ پر کامل یقین ہے. کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہمارے قائدین بھی کامیابی سے جینے کا سبق دیتے, کیونکہ ہماری ساری نمازیں عربی میں ہوتی ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. محرم آنے ہی والا ہے, نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے. کیا ہی اچھا ہو اس مقدس اور بابرکت مہینے میں تمام قائد اسلام اور اس کے ماننے والے صرف اور صرف اسی میسج پر زور دیں کہ مسلمانوں کے اخلاق کی کیسے تعمیر کی جائے اور ان کے کردار مضبوط ہوں. سب سے پہلے مسلمانوں میں بھائی چارہ, اتفاق و اتحاد پر زور دیا جائے. انہیں بتایا جائے کہ ہم ایک اللہ, ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں اور اسی مقدس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. سچ بولنا ہی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی, اسی لیے آپ کو صادق کہا جاتا تھا. سچ بولنا ہماری زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے, کیونکہ سچ بولنے سے ہی آپ کی زندگی خوشگوار اور کامیاب بن سکتی ہے. لوگوں کو وعدہ نبھانے کی برکت سے آگاہ کرنا چاہیے, اور خاص کر ایسے وعدے جس میں آپ کا نقصان ہو رہا ہو, ایسا وعدہ تو ضرور پورا کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ پہ اللہ میاں کی رحمتیں اترتی ہے اور لوگوں میں آپ کی عزت اور آپ کا ٹرسٹ بڑھتا ہے. خواتین کے حقوق اور عزت کی تعلیم دی جائے. اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو جائیداد میں حقوق دلوائے. ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے عورتوں کو پورا تحفظ اور پروٹیکشن ملے, تاکہ وہ اپنی زندگی پوری طرح جئیں جیسے کامیاب ممالک میں ہوتا ہے. رشوت خوری اور ٹیکس پہ بات ہونی چاہیے. جس معاشرے میں رشوت خوری ہوتی ہے وہ معاشرہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے. اگر آپ چین کی مثال لیتے ہیں, چین صرف ترقی کر رہا تھا, لیکن جس دن انہوں نے رشوت خوری کے خلاف ایکشن لیا, آج چین سپر پاور بن گیا ہے. ہمیں ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنا چاہیے. ٹیکس امیر کو امیر کر دیتا ہے اور غریب کی غریبی ختم کر دیتا ہے. اگر آپ امریکہ کی مثال لیتے ہیں تو انہوں نے کووڈ-19 پہ 2 سے 3 ٹریلین ڈالر خرچ کیے, کیونکہ ان کے پاس ٹیکس کے پیسے تھے, اور پاکستان نے صرف 2 بلین ڈالر خرچ کیے. عدل اور انصاف ہر معاشرے کی بنیاد ہونا چاہیے. وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں امیر اور غریب کو یکساں انصاف نہ ملے. حضرت علی نے فرمایا, کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن وہ معاشرہ نہیں چلے گا جہاں انصاف نہ ہو. میرٹ ہر کامیاب معاشرے کے لیے ضروری ہے. تمام اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ ہونے چاہیے. اس کی مثال ہماری فوج ہے.
جو اتنے کم بجٹ میں اتنے بڑے بڑے کام اتنی کامیابی سے کر رہی ہے۔ کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ حلال کی روزی کمائیں۔ جب آپ حلال کی روزی گھر پر لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کی آئندہ آنے والی پشتوں کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کے بچے جب حلال کی روزی کھائیں گے تو آپ یقین رکھیں کہ وہ کامیاب ہوں گے اور آپ کے معاشرے کو بھی کامیاب کریں گے۔ اب تک میں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں اس کا خلاصہ 3 حروف میں ہے، اما۔ الف سے ایمانداری، میم سے محنت اور الف سے انسانیت، جو میری والدہ نے مجھے سکھائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی قوم اگر ایمانداری، محنت اور انسانیت سے اپنے سارے فیصلے کرے گی، اسے ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔